محتشم سامعین و حاضرین، جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور علیہ السلام سے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں مت ہٹاؤ۔ حضور علیہ السلام کو اس آیت کے ذریعہ سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، آپ اپنا وقت ان کو دیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، نظر کرم ان پر فرمائیں۔ حدیث کی کتاب کا ایک باب ہے میرے سامنے، اس کا عنوان ہے باب الحب فی اللہ والمجالسۃ مع الفقراء۔ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر کسی کے پاس بیٹھنا، فقراء کی مجلس میں بیٹھنا۔ محدثین نے اس عنوان کو کتاب الایمان میں بیان فرمایا، یعنی ان احادیث کو کتاب الایمان میں بیان فرمایا ہے، اور وہ بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے جہاد کے بارے میں کہا۔ اب یہ تینوں عمل یقیناً اللہ کو محبوب ہیں، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، لیکن حضور علیہ السلام اس مقام پر کچھ اور بیان فرمانا چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی کی جائے۔ یہ عنوان ایمان کے ابواب میں بیان ہوا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ ظاہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے محبت عطا فرمائی ہے، ودیت فرمائی ہے، انسان کے مزاج میں اور اس کی فطرت میں محبت موجود ہے۔ انسان کیسا ہی سخت مزاج ہو، کہیں نہ کہیں محبت کی نرمی اس کی طبیعت میں ہوتی ہے، اور انسان کیسا ہی حلیم الطبع ہو، شفیق ہو، ملنسار ہو، محبت کرنے والا ہو، مگر کہیں نہ کہیں نفرت کا گوشہ بھی اس کے من میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم جب محبت کرو تو اللہ کی خاطر کرو، اور جب تم نفرت کرو تو اللہ کی خاطر کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ تو انبیاء ہے اور نہ ہی شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جو مرتبہ عطا فرمائے گا، اس مرتبہ کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد حدیث ہے، اس کی سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کہ ان کو مقام ایسا ملے گا کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے کہ واہ، انہیں کیا رتبہ ملا ہے، اللہ نے کتنا عطا فرمایا ہے، کیا اونچا مقام ہے ان کا۔ وہ کون لوگ؟ حضور نے فرمایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر روحانی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ نہ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ مالی لین دین ہوگا۔ دو چیزیں عام طور پر یہی ہیں نا محبت کی۔ ہمارا کسی کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، تو رشتہ داروں سے بھی اللہ کی خاطر محبت کرنا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ لیکن فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقام پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ رشتہ داری نہیں ہے، کوئی مالی فائدہ بھی نہیں ہے ملنے میں، محبت ہے لیکن اس محبت میں، اس تعلق میں کوئی مالی فائدہ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم،
ان کے چہرے نور ہوں گے. قسم ارشاد فرما کے سنو، اللہ کی قسم، ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور کے اوپر ہوں گے. وہ نہیں ڈریں گے جب لوگ ڈر رہے ہوں گے. قیامت کا ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ ہر کوئی ڈرے گا، اس میں تو سبھی شامل ہیں. لیکن پھر بعد والا مرحلہ ایک ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کے چہروں پر بالکل اطمینان آ جائے گا اور کچھ لوگ پھر بھی ڈر رہے ہوں گے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ڈریں گے جب کہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے جب کہ لوگ غمگین ہوں گے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہ آیت تلاوت فرمانے سے حضور نے یہ سمجھا دیا کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے. اللہ کی خاطر محبت بہت بڑی بات ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کو جب حضور بیان فرمائیں کہ اللہ نے ایسے فرمایا تو یہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت واجب ہو گئی میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں پر. جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو گئی، میری خاطر مل بیٹھنے والوں پر، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں پر، اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر. ہم کسی کو ملنے جا رہے ہوں، اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو اس کا یہ حدیث اس کا مصداق ہم بن جائیں گے. کسی کو دیکھنے اس لیے جا رہے ہیں کہ اس میں اللہ راضی ہوگا، کسی پر خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، تو یہ سب اس میں شامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اچھا اگر اس کے برعکس ہو تو وہ بھی اسی باب میں ہے. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، یقول لا تصاحب الا مومنا ولا یأکل طعامک الا تقی. فرمایا مومن کے سوا کسی کی صحبت میں مت بیٹھ، اور تیرا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے متقی کے. ترغیب کیا دی جا رہی ہے؟ محبت اللہ کی خاطر کرو، اللہ کی خاطر زیارت کرو، اللہ کی خاطر دیکھو، اللہ کی خاطر خرچ کرو. اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی سمجھا دیا کہ اپنی صحبتیں مومنین کے ساتھ ہی رکھنا، اپنی سنگتیں مومنین کے ساتھ ہی رکھنا. سنگت ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک جگہ پر وہی سنگت ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی رابطے میں ہیں کسی کے ساتھ تو یہ بھی سنگت ہے. فرمایا کس کو کھانا کھلا رہے ہو یہ بھی دیکھنا، کسی کو بھی کھانا کھلائیں ثواب ہے اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن دھیان کرو صالحین کو کھلاؤ، اللہ کے نافرمانوں کو نہ کھلاؤ. حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے آپس میں اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، تو اللہ انہیں قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ جس سے تو میری خاطر محبت رکھتا تھا. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ مدینہ منورہ میں دفن ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں جلوہ فرما ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار مدینہ طیبہ میں ہے. تو فرمایا اگر محبت سچی ہوگی تو اللہ اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن. وہ جو حدیث ہے نا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کے راوی حضرت انس ہیں. حضرت انس کہتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہ جب حضور نے فرمایا نا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو کے، کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میرا عمل حضرت ابو بکر صدیق جیسا نہیں ہے، میرا عمل حضرت فاروق اعظم جیسا نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت ضرور کرتا ہوں. تو وہ تو اپنے عمل کی وجہ سے اونچے مقام پر ہوں گے اور میں ان سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا.
یہ محبت کتنی مزے کی چیز ہے اگر صحیح جگہ پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے دوسرے گاؤں میں گیا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس گاؤں میں اس فلاں مسلمان بھائی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ لینے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے اور یہ میں پیغام لایا ہوں کہ تو چونکہ اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا نا، تو اللہ نے مجھے یہ میسج دے کر بھیجا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں اس میں سفر کی بات ہے، ظاہری بات ہے ہم روز سفر کرتے ہیں، کوئی پیدل، کوئی اپنی سواری پر، کوئی کس طرح، کہیں نہ کہیں ہمارا جانا ضرور ہوتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے، لیکن عمومی طور پر ہمارا سفر ہوتا ہے۔ سوچا کریں کہ کبھی ہمارا سفر اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو رہا ہے، اور جو سفر ہو اس میں خوش ہو جایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو ہمارا سفر ہو اگرچہ دنیا کے کسی مقصد کے لیے ہو، ہم اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر دیں۔ ہم فرض کریں اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، رزق کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر دیں کہ میں نے رزق حلال حاصل کرنا، میں نے اس رزق سے حلال اور طیب پاکیزہ کھانے اپنے اہل و عیال کو کھلانا ہے، میں نے اس رزق کے حصول میں جو میرا ذریعہ ہے، میرا گاہک ہے یا جس سے میں نے خریدنا ہے، میں نے اس کی خیر اور بھلائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب یہ سارے معاملات اللہ کی رضا والے بنتے جائیں گے، اور یقیناً اللہ کی رضا کے سفر کا اس میں ثواب شامل ہو جائے گا۔ اور میں آج جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا میں اپنے احباب کو یہ بھی عرض کروں کہ آپ جب جمعہ کے لیے تشریف لائیں تو اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کر یہ نیت کر لیا کریں کہ وہاں مسجد میں ظاہر اجتماع ہے، سفید داڑھی والے بزرگ بھی جلوہ افروز ہیں، تہجد گزار بھی یہاں پہ جلوہ افروز ہیں، نیک لوگ بھی موجود ہیں، تو یہ نیت کر لیا کریں کہ کتنے نیک لوگ، اللہ تیرے کتنے پیارے بندے ہیں، ہم نے ان کی زیارت کرنی ہے، ہم نے ان سے ملاقات کرنی۔ ہم ایک تو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، دوسرا تیری خاطر تیرے نیک اور پاکیزہ لوگوں سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اگر ہمارا یہ عمل، ہماری یہ نیت قبول ہو گئی تو ضرور اس کا اجر بھی نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے یہ بھی، اسی عنوان کے تحت، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہماری سنگت، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے، محبت کس کے ساتھ ہے، ہم کس کے ساتھ کس کی کمپنی میں خوش ہوتے ہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ دین میں کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، خدا نخواستہ معاذ اللہ کہیں کافر تو نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کا غدار تو نہیں ہے، یہ سارے معاملات دیکھنے والے ہیں۔ فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہاں صحبت کا عنوان بھی ہے، ظاہر ہے جیسی صحبت ہوگی ویسا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔ تو جہاں یہ محبت کی تربیت کی جا رہی کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، وہاں اس طرح کے ارشاد عطا فرما کر غلط محبتوں سے بچنے کی بھی تلقین ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور دوسرا تجارت کرتا، یعنی ایک کاروبار کرتا تھا اور ایک حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا، حضور کی باتیں سنتا۔ تاجر نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ جناب یہ کام شام نہیں کرتا، بس یہی اس کی مصروفیت ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے، اب کام تو کرنا چاہیے، رزق حلال کی تلقین کی ہے، اس کی کوشش کی بھی تلقین فرمائی ہے، لیکن حضور کی مجلس بھی کوئی معمولی مجلس تو نہیں تھی، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور لوگوں کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے،
تو جب اس نے اپنے اس بھائی کی شکایت کی جو حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا شاید تجھے جو رزق ملتا ہے نا اسی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب اس عنوان کے تحت اس حدیث میں سبق کیا ہے جو محدثین نے اللہ کی خاطر محبت کے عنوان میں اس حدیث کو لکھا ہے؟ جو کہتے ہیں سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ کی خاطر جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی رضا والی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، نہ صرف اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے اس کے اہل کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رزق حلال کے لیے کوشش نہیں کرنی، وہ ایک لازمی چیز ہے۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے حاصل کیا، کوشش تو کرنی ہے، لیکن یہ بھی ایک سبب ہے اس میں برکت کے حصول کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی الذاکرین انہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی باتیں کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی صحبت، ان کی مجلس ایسی ہوتی ہے کہ جو اس میں بیٹھتا ہے لا یشقی، وہ پھر بدبخت نہیں رہتا۔ جو ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔